عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مرفوعاً آپ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان الیدین یسجدان کما یسجد الوجہ فاذا وضع احدکم وجہہ فلیضع یدیہ واذا رفعہ فلیرفعہما۔ اور صاحب مشکات نے اسے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے کہ من وضع جبہتہ بالارض، الفاظ کا فرق ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے کہ ان الیدین یسجدان کما یسجد الوجہ، کہ جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز میں ان الیدین یسجدان، بے شک ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، کما یسجد الوجہ، جیسے کہ چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، اگر تم میں سے جب کوئی شخص اپنا چہرہ زمین پر رکھے تو کیا کرے، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، تو اپنے ہاتھوں کو بھی زمین پر رکھے، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا، اور جب چہرہ اٹھائے تو ہاتھ بھی اٹھا لے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، فرمایا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، واشار بیدہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، اشارہ کیا پیشانی، ناک کی طرف، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کی طرف۔ اور صحیح مسلم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا سجد العبد، جب انسان سجدہ کرتا ہے، سجد معہ 7 اطراف، تو یہ 7 اطراف یعنی 7 اعضاء بھی اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، اس کا وجہہ، اس کا چہرہ، وکفاہ، اس کی ہتھیلیاں، ورکبتاہ، وقدماہ، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں پاؤں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ائمہ نے، فقہا نے اس کی تشریح میں یہ لکھا، گویا آپ کے سارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہوتے ہیں، صرف آپ جو سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ نہیں، آپ کے چہرے کا، آپ کے ہاتھوں کا، آپ کے گھٹنوں کا، آپ کے پاؤں کا، الغرض آپ کے سارے اعضاء کا۔ اسی لیے سنن دارقطنی میں ایک روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یدع انفہ بالارض مع جبہتہ فی السجود، جو نماز میں ناک اور پیشانی اپنی نہ رکھے، لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے 7 ہڈیاں، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، 6 ہو گئے، اور ناک اور پیشانی کو ایک ہی گنا گیا۔ فقہا نے ایک فتویٰ دیا کہ اگر کسی عذر کی بنا پہ کوئی شخص جو ہے وہ ناک زمین پر نہ رکھ سکے، کس بنا پر؟ عذر کی بنا پر، یعنی اگر تو عذر نہ ہو تو پھر دونوں کا زمین پر رکھنا لازمی ہے، اور مکروہ تحریمی اسے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اسے نہیں کرتا تو اس طرح پھر مکروہ تحریمی کی جو کراہت ہے وہ لازم آئے گی۔ تو عذر کی بنا پر اگر وہ اپنا ناک نہیں رکھ رہا تو جائز ہے، لیکن اگر عذر کوئی نہیں ہے تو پھر پیشانی اور ناک دونوں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور بات یہاں پر فقہا نے لکھی کہ جس طرح ہمارا چہرہ سجدہ کرتا ہے، ہمارے ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، تو جس طرح ہم تکبیر اولیٰ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اس طرح دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا جائے گا، یعنی چہرہ جو ہوگا وہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھا جائے گا۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا احباب جو ہیں وہ پیٹ کی نیچے جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے؟ جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ نے چہرہ رکھنا ہے، ہاتھ بھی دونوں ہتھیلیوں کے، یعنی چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان آئے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور یہ تصور ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ باری تعالی
میں سجدہ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ایک ایک عضو تیری بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ اس سے بڑی تو عاجزی کا تصور نہیں آ سکتا کہ ہم اللہ کے حضور یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ باری تعالیٰ صرف ماتھا ہی زمین پر نہیں رکھا، میں نے سب کچھ ہی تیری بارگاہ میں سجدے میں ڈال دیا، سب کچھ ہی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر سجدوں کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور ہمارے ان سجدوں کو جو ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے اور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔